گاؤں کا منظر خوشبوؤں سے بھرا صبح کا وقت۔ رضوان کھیتوں سے لوٹتا ہے، بچے اس سے لپٹتے ہیں۔ حلیمہ چولہے پر روٹیاں پکا رہی ہے۔ ان کے درمیان محبت، رزق کی کمی ہے مگر دل مطمئن ہے۔ رضوان ہنستے ہوئے، کم پیسوں میں بھی سکون ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ حلیمہ، اور دعا ہو تو فاقہ بھی عبادت لگتا ہے۔ اون کی گھنٹی۔ رضوان شہر جانے کا کہتا ہے، 1 ہفتے کے کام کے لیے۔ رضوان روانہ ہوتا ہے۔ چند دن بعد ایک خبر آتی ہے۔ شہر کے پل پر ایک ٹریفک حادثہ۔ بس مکمل تباہ، کئی افراد لاپتہ، لاشیں شناخت نہیں ہو سکیں۔ رضوان کا موبائل بند، آخری کال ایک ہوٹل سے۔ پولیس، ممکن ہے وہ زخمی ہو کر کسی اسپتال میں ہو۔ لاپتہ۔ حلیمہ بچوں کو گلے سے لگا کر، ہم نے تو ہمیشہ اللہ کی رضا پر یقین رکھا ہے، اب بھی رکھیں گے۔ اب زندگی بدل چکی ہے، لوگوں کی نظریں بدل گئی ہیں۔ فواد، شوہر کا بھائی، جائیداد مانگتا ہے۔ رضوان مر گیا، اب زمین میری ہے۔ حلیمہ، جب تک یقین زندہ ہے میں کچھ نہیں دوں گی، یہ زمین میرے شوہر کا صدقہ ہے۔ خالہ رخسانہ چپکے سے تھوڑا آٹا دے جاتی ہے۔ بچے بھوکے سوتے ہیں مگر ماں کی آنکھ بند نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، اللہ نے عورت کو ماں بنایا، اور ماں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، فریحہ بڑی ہو جاتی ہے، علم دین حاصل کرتی ہے۔ یاسر دن کو مدرسے، رات کو چائے کے ہوٹل پر کام کرتا ہے۔ حلیمہ سلائی سیکھتی ہے، گاؤں کی لڑکیوں کو اسلامی تربیت دیتی ہے۔ فریحہ ماں سے، اماں اب ہمیں صرف ماں نہیں پورا جہان لگتی ہے۔ یاسر ہنستے ہوئے، ابو تو ایک بار گئے، آپ نے تو کبھی ہمیں اکیلا ہی نہ چھوڑا۔ رضوان آہستہ آہستہ صحت یاب ہوتا ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں۔ یاسر ایک اسلامی اسکول کھولتا ہے، دعاؤں کا مدرسہ۔ فریحہ بچیوں کو قرآن اور پردہ سکھاتی ہے۔ رضوان نماز کے بعد، اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی، اور تم سب میری پہلی دعا ہو۔ حلیمہ، میں نے صبر نہیں کیا، میں نے اپنے رب پہ یقین کیا۔ آخری منظر، پوتے پوتیاں نانی سے کہانی سنتے ہیں، تمہاری ماں تمہاری دادی، دعاؤں سے زندگی بناتی ہے۔